آج ڈسکس کریں گے گلبدین حکمت یار کا ٹرپ پاکستان میں جو بھی ریسنٹلی ہوا تھا. ایز وی آل نو از اے ویری کنٹروورشل فگر, اور ہم ان جنرل اس کی امپلیکیشنز اپان پیس پروسیس پہ ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سید محمد علی, جو کہ جن کا بڑا واسٹ ایکسپیرئنس ہے ملٹی لیٹرل, بائی لیٹرل, گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں. ہی از ورکڈ آن many international development challenges. He also teaches at Georgetown University and Johns Hopkins University. And he is also a weekly contributor to the Express Tribune's op-ed pages, as well as the author of Development, Poverty and Power in Pakistan. We also have with us Kamran Yusuf. Kamran Yusuf ہمارے بڑے ریناؤنڈ ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں جو فورن افیئرس کو دیکھتے ہیں دی ایکسپریس ٹریبیون کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکسپریس نیوز پہ دا ریویو کے نام سے ایک شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں. اینڈ بیانڈ دیٹ از آلسو ریگولر کنٹریبیوٹر فار TRT ایز ویل ایز دی ایکسپریس ٹریبیون. ہیلو ڈاکٹر علی, کامران, آپ لوگ کیسے فیل کر رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. اگر کوئی ایشو نہیں ہے تو آئی تھنک وی شوڈ بگن. میرا جو پہلا کوشچن ہے جس کو میں چاہوں گا کہ ہم آپ سے ڈاکٹر علی اسٹارٹ کریں. واٹ ڈو یو تھنک از دا سگنیفیکنس آف گلبدین حکمت یار's recent trip to پاکستان؟ کیا اس کی اہمیت ہے پاکستان کے لیے, افغانستان کے لیے, اور وائڈر جو پیس پروسیس ہے اس کے حساب سے؟ دیکھیے جی, جہاں تک اہمیت کی بات ہے اس وقت تو آل آئیز آر فوکسڈ کہ یہ جو انٹر افغان پیس ڈائلاگ ہے یہ کسی نہ کسی طرح بات بن جائے. سو جو اصل اہمیت ہے وہ تو یہ ہے کہ by facilitating this process, اور بالخصوص پاکستان کی پوزیشن کو ایک بوسٹ بھی مل گیا جب امریکہ نے بھی یہ ریئلائز کر لیا کہ جی یہ تو سیاسی تعلقات کے ذریعے ہی بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی. سو بیسکلی اب یہ ہے کہ پاکستان بیہائنڈ دا سینز وہ پہلے تو یو ایس اینڈ ان کو طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے آئے, بٹ ناؤ دا مور ہرکیولین ٹاسک is doing inter-Afghan, right? And what that formula has to be. And, in the hints of now who, I mean, although Abdullah bhi abhi recently aaye the, wo, pure entire peace process ko manage kar rahe hain, balki Ashraf Ghani ke saath unka to aapas mein power sharing ka jhagda tha, کہ حکومت کون بنا تھا. تو مطلب یہ نہیں کہ پاکستان صرف حزب اسلامی اور طالبان کے ساتھ, جو کہ بلکہ اچھی چیز ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہر کسی کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور ابھی شاید بیان بھی آئے ہیں کہ یہ آخری وزٹ نہیں تھی, ابھی اور بھی ہوں گی. تو اٹ شوز کہ پاکستان از آلسو ان the thick of it and trying behind the scenes and overtly سامنے بھی ہے اسٹیج کے اوپر پاور شیئرنگ ڈیل کروانے کے لیے. مگر آپ کو پتا ہے کہ یہ حکمت یار صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ایک کنٹروورشل فگر ہے. امریکہ کا بھی رول جو ہے وہ اس پورے معاملے میں کیا رہا ہے $2 ٹریلین اور 19 سالوں کے بعد. پاکستان کا بھی آپ چاہے ہسٹوریکلی دیکھ لیں, ہسٹوریکلی مراد کہ وہ جو پوسٹ ڈورینڈ لائن جو جھگڑا ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے, اور جو ہمارے اور خدشات ہیں انڈیا کے لحاظ سے, تو پیچیدہ تو یہ سلوشن ہے. اس میں مختلف سائڈیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ یہ فارمولا ہو تو ہمارے لیے بہتر ہے, یہ فارمولا ہو تو مصیبت ہوگی, اور اس میں ڈفرینٹ ریجنل پارٹنرز بھی جو ہیں وہ آپ کو یاد ہے کہ ماضی میں ایران اور انڈیا جو ہیں وہ ایک سائڈ پر تھے, پاکستان ایک اور سائڈ پہ تھا, اور اب وہ صورتحال نہیں بھی ہے. تو پیچیدگی بھی ہے, اس کو اب ڈپینڈ کرتا ہے کون سے زاویے سے ہم دیکھیں, اور آئی ایم شیور
ہم جب بات بڑھائیں گے تو ہم اس کو مختلف زاویوں سے دیکھیں گے. تو اہمیت تو ہے, بٹ الٹیمیٹلی وہ پروف آف دا کیک لائز ان دا پروف آف دا پڈنگ لائز ان جو بھی نتیجہ اس کا نکلنا ہے پیس پروسیس کا. کامران, آپ سے میں ایگزیکٹلی یہی سوال پوچھوں گا, آپ کس طرح اس ٹرپ کو دیکھتے ہیں, اینڈ واٹ ڈو یو تھنک اس کی سگنیفیکنس ہوگی گوئنگ فارورڈ؟ آئی تھنک اس کے دو ایسپیکٹ ہیں. ایک ایسپیکٹ کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس کی کیا اہمیت ہے. اگر اس کی بات کریں تو یہ جو وزٹ ہو رہا ہے یہ بیسیکلی پاکستان کی ایک جو حکمت عملی ہے, کیونکہ پاکستان کے اوپر ہمیشہ سے الزام لگتا رہا کہ ہم ایک خاص گروہ کو افغانستان کے اندر سپورٹ کرتے ہیں, یعنی کہ افغان طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور جو باقی وہاں پہ فریق ہیں شاید ان کے ساتھ ہمیں اتنی دلچسپی نہیں ہے. تو بہت عرصے سے, یہ ابھی کی بات نہیں ہے, بہت سالوں سے پاکستان اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور طالبان کے علاوہ بھی جتنے جو افغانستان کے اندر سیاسی پلیئر ہیں ان کے ساتھ پاکستان مسلسل رابطے میں ہے. اور یہ ڈاکٹر عبداللہ کا بھی جو وزٹ ہوا وہ بھی اسی کی کڑی ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو افغانستان کے اندر جتنے پلیئرز ہیں, خاص کر کے ایک ایسے موقع پر جب انٹرا افغان ڈائلاگ ہو رہا ہے, ایک پراسپیکٹ ہے, ایک امید ہے کہ شاید یہ مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں, تو پاکستان سمجھتا ہے کہ جتنے بھی افغانستان کے اندر پلیئرز ہیں ان کے ساتھ ان کے روابط ہونے چاہیے, اور یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ وہ کسی خاص گروہ کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو حال ہی میں ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بڑا واضح طور پر کہا کہ ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے افغانستان کے اندر, اور افغانستان کے عوام انٹرا افغان ٹاکس کے ذریعے جو بھی فیصلہ کریں گے تو پاکستان اس کا خیر مقدم کرے گا. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. لیکن اگر حکمت یار کے وزٹ کو اوور آل کانٹیکسٹ میں دیکھیں, جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہو رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس کانٹیکسٹ میں اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. وہ اس لیے کہ گلبدین حکمت یار کسی زمانے میں تو بہت بڑے پلیئر تھے, 2 دفعہ یہ وزیر اعظم بھی رہے افغانستان کے, اور ایک 9/11 اٹیک کے بعد یہ موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ بھی ڈکلیئر کیے گئے تھے انٹرنیشنل سیکورٹی اسسٹنس فورس جو افغانستان کے اندر آپریٹ کر رہی تھی. لیکن اب جو ہے اگر آپ پریزنٹ سچویشن میں دیکھیں تو شاید ان کا رول کوئی اس طرح سے بہت زیادہ پرومیننٹ نہیں ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہو رہا ہے اس کے حساب سے ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ ضرور ہے کہ یہ اس طرح کے جو آپٹکس ہیں, اس طرح کے جو وزٹس ہو رہے ہیں, تو پاکستان کم از کم یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم تمام جو افغانستان کے اندر پلیئرز ہیں ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں. صحیح. اچھا, یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ کامران آپ نے ریز کی ہے, اور یہ میں ڈاکٹر علی آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا. جیسے کامران نے کہا اگر اب اتنا ریلیونٹ پلیئر نہیں ہے حکمت یار, تو اس کی اس جو ہے پرسپیکٹو سے کیا پھر امپورٹنس افغانستان کے لیے نکلتی ہے. What sort of role could Hikmat Yar end up playing in the peace process? Well, he could وہ بات بالکل صحیح ہے, نہ اتنے وہ پاپولر ہیں کیونکہ ان کا بھی بڑا پرابلمٹک رول رہ چکا ہے, اور نہ ہی وہ اتنے اہم ہیں کہ ان کے پاس مطلب وہ 2 بار پرائم منسٹر بن گئے, بٹ الٹیمیٹلی پاکستان نے بھی دیکھا تھا کہ ان سے نہیں سنبھالا جا رہا, اور پھر ہم نے سپورٹ جو ہے وہ طالبان کو سپورٹ کیا, اور پھر طالبان پاور میں آئے. اور ان کا جو رول رہا ہے اس زمانے میں جب یہ دوستم اور سارے احمد شاہ مسعود اور کابل کے اوپر جو حملے, ابھی میں بلکہ ہمارے ایک ہمسائے ہیں افغانی ہیں, ان سے میں یہ کل بات کر رہا تھا, تو ایک جو عام افغانی بھی ہے اس کی نظر میں بھی وہ ان کو یاد ہے کہ انہوں نے کابل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کتنے راکٹ برسائے. اور مگر اس وقت آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ پرومیننٹ پلیئرز کون ہیں. سب سے زیادہ اگر آپ نے طاقت دیکھنی ہے تو طاقت کے لحاظ سے تو طالبان ہے. اب طالبان کو بھی یہ معلوم ہے کہ جی امریکہ نکلنا چاہ رہا ہے, ڈیسپریٹ ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو اشرف غنی جو ہیں وہ پاور شیئرنگ ان کو اتنی کو خاص پسند نہیں ہے. ایک تو یہ کہ وہ سیدھا یہاں سے آئے, ورلڈ بینک سے آئے, امریکہ نے ان کو پراپ اپ کیا, ایک تو ان کو اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور وہ اسی طرح کارزائی صاحب کو بھی دیکھا جاتا تھا. مگر ان کا جو ہے عبداللہ اور ان کا بڑی دیر سے چل رہا ہے. پچھلی بار بھی امریکی
वो मनाने पर, समझाने पर उन दोनों ने पावर शेयरिंग की। इस बार फिर कंटेस्टेशन हुई। तो और उनका जो है तालिबान के साथ बात करने का मतलब, तालिबान तो आर वेरी क्लियर कि जी ये तो पपेट गवर्नमेंट है, हमें तो कोई शौक। उनको ये भी पता है कि एक तो इन्होंने अशरफ गनी ने आराम से पावर नहीं देनी, दूसरी तरफ उनको ये है कि हम अब ताकत के बलबूते पे, और वो अभी तक लगे हुए हैं, राइट। आई मीन कत्लो गारत हो रही है अफगानिस्तान में साइमल्टेनियसली, राइट। सो इस वक्त फिर और मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस कहाँ हैं, राइट। या तो ये है, क्योंकि अब देखिए अमेरिका ने भी जो $2 ट्रिलियन यहाँ पर लगा दिए, उनके लिए भी एक लेगेसी का मसला है, एक इज्जत का मसला तो है अमेरिका की, जो भी दुनिया में इस वक्त इज्जत है, और आगे जाकर भी, राइट। या आई मीन सिर्फ इस एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं है, और उनके खतरात भी हैं, राइट। दे वांट के उनके कुछ जो कंसर्न्स हैं कि आईसिस का नया खदशा है, जो तालिबान के अलकायदा से लिंक्स रप्चर हुए कि नहीं हुए, विच वाज द फर्स्ट रीजन दैट वो आए थे यहाँ पर। तो उनके जो अपने खदशात हैं उसको भी उन्होंने हैंडल करना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप हिकमत यार को देखें एज अ काइंड ऑफ अ ब्रिज, बिकॉज वो इनका हिज़्ब इस्लामी, उन्होंने तो कहा ना कि हम तो तैयार हैं तालिबान के साथ समझौता करने के लिए, दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान की जो खदशात हैं उनको बड़ा आर्टिकुलेट किया कि जी इंडिया देखिए वो नॉर्दर्न अलायंस के इलाकों में जो है वो एक मिलिशिया खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो उस नजर से आई मीन, एक तो चाहे वो आप पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिहाज से और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं उनको आर्टिकुलेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कि ही इज अ बिट ऑफ अ मॉडरेट इफ यू विल, जहां पर एक तरफ, और वो सारे अशरफ गनी से भी ऑब्वियसली खुश नहीं है, बट जो खवातीन हैं, जो वहां पर यंग अफगानी हैं, जो जिनको तालिबान का जमाना याद भी नहीं है, जो कभी वो ईरान या कराची या पेशावर में थे, और जो वो फिर पोस्ट 9/11 जाकर जवान हुए, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जी हमारे ऊपर अब जो तालिबान हैं, चाहे वो कह भी रहे हैं कि हम रिफॉर्म हो गए। तो अब मसला ये है कि हिकमत यार साहब जो हैं वो खुद भी इतने इनलाइटेंड मॉडरेशन के पिलर नहीं है, बट सिचुएशन जो है वो इस वक्त है तो मतलब ट्रिकी है, और अफगान मुल्क का, पूरे अफगानिस्तानी सिटीजन्स का फ्यूचर जो है वो एट स्टेक है इस वक्त इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे। ठीक ठीक कमरान, यही इस पे अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, हिकमत यार की, जैसे आप ही के पॉइंट से हमने कंटिन्यू किया, अगर वो इतने बड़े प्लेयर नहीं रहे तो व्हाट sort of role do you think he could play in the peace process? देखें, ये तो बिल्कुल बात ठीक है कि वो बहुत बड़े प्लेयर नहीं रहे, लेकिन जो उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज में एक वहां पर टॉक की, तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी की। कुछ डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि जो पाकिस्तान के खदशात हैं भारत को लेकर, ईरान का भी उन्होंने नाम लिया, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि इन अ वे इनडायरेक्टली उन्होंने शायद पाकिस्तान के ऊपर भी बड़े दबे अल्फाज में तनकीद भी की, जब वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी पॉलिटिकल सोल्यूशन हो वो बाहर से इम्पोज नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान के अवाम को जो मुस्तकबिल का फैसला करना है वो अफगानिस्तान के अवाम पर छोड़ देना चाहिए। और उसके अंदर उन्होंने खास करके जनरल मुशर्रफ के ऊपर खासी तनकीद की कि 9/11 के बाद जो पाकिस्तान का फैसला था कि तालिबान के खिलाफ अमेरिका को सपोर्ट करना, वो कहते हैं कि उस फैसले की वजह से अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान दो के आजाद मुल्क है, उसका अपना फैसला है कि वो बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात को कैसे देखना चाहता है, बट उनकी नजर में वो ये समझते हैं कि अमेरिका जो है वो कभी भी ट्रस्ट वर्दी पार्टनर नहीं है। दूसरा, उन्होंने एक और बात कही जो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे जो बहुत से हुकाम हैं प्राइवेटली और ऑफ द रिकॉर्ड इस बात का इतराफ करते हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी इतराफ करते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये जो मुज़ाकरात अमेरिका कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि पीस डील हो, बुनियादी तौर पर अमेरिका तालिबान से हार चुका है। और जो उसका ऑब्जेक्टिव था बकौल हिकमत यार के अफगानिस्तान के अंदर रह करके यहाँ पर अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, वो उसमें बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। तो इस लिहाज से जो उनका जो सेंटिमेंट है, मुझे लगता है
کہ وہ پاکستان کے اندر بھی لوگوں کا وہی ہے امریکہ کے بارے میں, اور میرے خیال میں یہی پاپولر سینٹیمنٹ جو عام افغان ہے ان کا بھی سینٹیمنٹ کچھ یوں ہی ہے, کیونکہ امریکہ کو وہ کبھی اچھی نظر سے اس طریقے سے نہیں دیکھتے. لیکن پاکستان کے لیے میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حکمت جار کے ساتھ آپ کے بہت پرانے دیرینہ تعلقات رہے, لیکن حکمت جار جیسے لوگ بھی جب آپ کو کہیں کہ آپ کو ایک کائنڈ آف مشورہ دیں کہ افغانستان کے اندر جو بھی پولیٹیکل سیٹ اپ آئے وہ باہر سے امپوز نہیں ہونا چاہیے, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اور میرے خیال میں طالبان کے ساتھ ہم نے بڑی کوشش کی امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں لانے کے لیے, انٹرا افغان ڈائلاگ میں بھی ہمارا کردار ہے, لیکن کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ طالبان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو الٹیمیٹ فیصلے ہیں انہوں نے خود کرنے ہیں. تو میرے خیال میں اگر جو پاکستانی جو فیصلہ ساز ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ضرور ہم افغانستان میں ان کی مدد کریں, لیکن ماضی میں جو ہم نے بھی غلطیاں دہرائیں وہ نہیں دہرانی چاہیے, تاکہ ہمارے اوپر الزام آئے کہ ہم شاید اپنی پسند کا کوئی سیٹ اپ وہاں پر لانا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ بات بڑی واضح ہے, وہ مس پرسیپشن ہے یا پرسیپشن ہے افغانستان کے اندر, یہ پرسیپشن بہت حد تک پائی جاتی ہے کہ شاید پاکستان جو ہے بہت حد تک ذمہ دار ہے جو افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں حکمت جار کی یہ جو بات ہے پاکستان کو اس کانٹیکسٹ میں سیریس لینی چاہیے کہ جو افغانستان کے اندر پلیئر ہیں وہ پاکستان سے مدد ضرور چاہ رہے ہیں, ان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے بیک آف مائنڈ میں یہ بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہسٹری ریپیٹ ہو اور اس طرح کا سیٹ اپ آ جائے کہ جس میں باقی جو گروپ ہیں وہ اس سے الگ ہو جائیں. تو میرے خیال میں پاکستان کو اس کے اوپر بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس طرح کے جو مشورے ہیں ان کو ذرا سیریس لینا چاہیے میرے خیال میں, وہ کسی کی طرف سے بھی آئیں بے شک. ٹھیک بالکل. اچھا, ہم تھوڑا سا پھر آگے اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. ان جنرل اگر ہم جو ریجنل کیلکولس ہے اس وقت افغانستان اور اس کے ایشوز سے جو نکل رہے باقی وائڈر ریجن کے لیے, اس کے بارے میں ڈاکٹر علی آپ کی فی الوقت کیا اسیسمنٹ, کیا آبزرویشنز ہوں گے؟ جی دیکھیے, وہ یہ جو کامران صاحب کہہ رہے تھے وہ ایکچولی اس چیز سے بات جڑی بھی ہوئی ہے, کیونکہ ابھی جو طالبان کا ایک رہا ہے کہ ہسٹوریکلی پاکستان نے کیا رول پلے کیا. دیکھیے, جہاں تک میں ان کی بات کے ساتھ جوڑتے ہوئے آپ کے سوال کی طرف چلتا ہوں, تو حکمت یار صاحب نے تو مطلب کمپلین کیا ہوگا پاکستان کے بارے میں, مگر دیکھیے سعودی اور امریکی بینیولنس جو 80s کی دہائی میں وہ اس کے ریسیپینٹ وہ خود ہی تھے all during the 1980s. So وہ تو آئی تھنک یہ جو مورلسٹک مڈ سپنگنگ ہے ہر طرف ہوتی ہے, بٹ آئی کمپلیٹلی اگری ود یو دیٹ پاکستان کو بھی لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر پہ پختون نیشنلزم انفیوزڈ ود دس ویری مایوپک sense of Islam has proven disastrous for us also. رائٹ, ہماری جو دیکھیے کنسرن ہے, اب میں آپ کی سوال کی طرف آ رہا ہوں ذیشان, کہ ہماری جو ریجنل کمپلشنز ہیں وہ اس میں ایک دیکھیے جو ہمارا بڑا پرانا مسئلہ ہے جو انگریزوں کی مہربانی ہے وہ ڈورینڈ لائن کا ہے, اور وہ جو ہمیں کشیدگی وہ بلوچستان کی طرف بھی ایران کے ساتھ بھی, یہ پوری دنیا میں کالونائزڈ ورلڈ کے مسئلے ہیں. چاہے آپ کشمیر لے لیں, چاہے آپ روانڈا اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو لے لیں, ہوٹوز, ٹوتسی, سارے ایتھنک گروپس, ٹیریٹریز جو کارو اپ ہوئی, چاہے افریقہ میں, چاہے ساؤتھ ایشیا میں, بیونڈ اٹ ہیز کریٹڈ دس ٹینشن. سو مگر اس کو اب ہم نے ایک وہ 90s کی دہائی میں تو وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو آئیڈیا تھا, ہم نے ایڈوانٹیج دیکھیے امریکہ کیا جو ہمارے ہمسائے اور بھی ہمارے پہ جو الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے ایک تو وہ 80s میں جو امریکہ افغانستان کو مدد کر رہا تھا, ہم نے سائٹ پر وہ کشمیر کی طرف چیز لگائی, اور پھر جب امریکہ نے منہ موڑ لیا تو ہم نے پھر پوری کوشش کی کہ جی افغانستان ایسا ایک ہمارا آئرن ڈیفense ہو اگینسٹ, بفر ہو اگینسٹ انڈیا, اینڈ دین وی راؤٹ sort of the Islamists till 9/11. Now اب سچویشن یہ ہے کہ ایک تو the Taliban themselves are not too willing to be entirely dependent on Pakistan. آپ دیکھ لیجئے, ایک تو حکمت یار صاحب خود اتنا ایران میں ٹائم سپینڈ کر چکے ہیں, دوسرا یہ امریکہ میں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ
چائنا کو بھی پتا ہے کہ دیکھیں طالبان نے جو شو آف اسٹرینتھ ہے اس کے بل بوتے پہ ان کو کوئی نہ کوئی پوزیشن تو ملنی ہی ہے، رائٹ. اب وہ انفارچونیٹلی ابھی بھی وہ اتنی فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پورا قبضہ کر لیں، اور خدشہ یہ ہے کہ وہ باتیں تھوڑی بہت کر رہے ہیں بٹ ان کی جو ٹالرنس لیول ہے وہ وہی ہے جو اس زمانے میں تھا، رائٹ. مگر یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی وہ تھوڑے سے سابی ہو چکے ہیں، بیکاز دیکھیے قطر میں، اب قطر کا آپ کو ویسے ہی پتا ہے کہ عرب ممالک یو اے ای سعودی کے ساتھ ان کی کشیدگی ہے، وہ ایران کی طرف سمجھا جاتا ہے کہ تھوڑے سمپیتھیٹک ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ طالبان کا سننے میں آ رہا ہے کہ مے بی ایک تو انہوں نے ایران کو یہ کہا ہے کہ جو ہم نے شیعوں کے ساتھ ہزاروں کے ساتھ ظلم کیا تھا جب ہم پہلے پاور میں آئے تھے اب ہم وہ نہیں کریں گے. تو ایران کے ساتھ کوئی کسی قسم کا سمجھوتا انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ان کی لیڈرشپ، ان کی فیملیز بھی وہاں رہی ہیں ایز دے ڈو ان پاکستان. اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری طرف یہ ہے کہ چائنا نے، اب چائنا کا اکنامک انٹرسٹ ہے ان the way چائنا operates, I mean in Africa, in other places. ایک یہاں پر بالخصوص امریکہ میں جس طرح اس کو کاسٹ کیا جا رہا ہے کہ چین کو تو ہم نے بہت بار دعوت دی کہ وہ آئیں مگر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ اپنی اکنامک انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے طالبان سے یہ گارنٹی کی ہے کہ بھئی وہ مائننگ شائننگ میں آپ نے ہمیں تنگ نہیں کرنا، اور چین جو ہے is going to be happy with the situation. اچھا، جی یہ کویسچن آیا تھا ابھی انٹرسٹنگ. جی I think افغانستان کا یہ جو پیس پروسیس ہے، کیا یہ میک اور بریک پوائنٹ ہے ابھی اس کے لیے؟ کیا کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ جو ہے وہ افغانستان کو ایک نئے سول وار کی طرف تو پش نہیں کر دے گی؟ اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ یو وانٹ کامران صاحب اور می ٹو؟ کامران اگر آپ پہلے کرنے پہ ڈاکٹر علی ہم آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں. دیکھیں یہ بڑا میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ سوال ہے یہی، کیونکہ بار بار یہ جو ہمارے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں اور باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ بہت ایک تاریخی موقع ہے افغانستان کے لیے، افغانستان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جتنے جو گروہ ہیں، کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. کیونکہ ہم شاید ایک تو افغانستان کی جو جنگ ہے ایک 9/11 کے بعد دیکھتے ہیں، اور یہ نہیں بھولتے کہ یہ جو خانہ جنگی ہے وہ 40 سال سے جاری ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہو رہے ہیں، اگر اس کے اندر فرض کریں کہ کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، اس طرح کا ارینجمنٹ ہو جاتا ہے کہ ایک لانگ ٹرم پیس اور اسٹیبلٹی آئے، تو یہ تو یقیناً بہت بڑی بات ہوگی. لیکن میرے خیال میں یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، کیونکہ اس کے خدشات موجود ہیں کہ اگر یہ پروسیس کلیپس کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا. کیونکہ طالبان جو ایک گروہ ہے، سب سے طاقتور گروہ، انہوں نے ملیٹریلی اس چیز کو پروو کر دیا ہے کہ امریکی ان کو شکست نہیں دے سکے، اس لیے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا پڑا. اور اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو طالبان بائی یوز آف فورس وہ کابل پہ دوبارہ دھاوا بول سکتے ہیں. اور اس صورت میں ظاہر ہے جو دوسرے گروہ ہیں شاید ان کے پاس تو ملیٹریلی اتنی طاقت نہیں ہے. افغان نیشنل آرمی ضرور ہوگی لیکن اس طرح کی اسٹیبلشڈ آرمی تو نہیں ہے کہ ان کو ڈیفینڈ کر سکے. تو یہ جینونلی ابھی بھی کنسرن موجود ہے، اور یہی شاید وجہ ہے کہ پاکستان کم از کم چاہتا ہے کہ ایسا کوئی ارینجمنٹ ہو جائے کہ اس سول وار کو اوائڈ کیا جا سکے، اس خانہ جنگی کو اوائڈ کیا جا سکے. کیونکہ اگر خانہ جنگی ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا، اور یہ میرے خیال میں خدشہ بڑی حد تک موجود ہے. لیکن اس کے اندر ایک سلور لائننگ جو موجود ہے، جو ڈاکٹر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، طالبان اب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ماضی میں جو انہوں نے رول کیا اسے سبق سیکھا ہے. مثلا اب وہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ خواتین کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، وہ ان کو تعلیم دینے کی بھی وہ بات کرتے ہیں، اور ڈپلومیٹکلی وہ سمجھتے ہیں کہ باقی دنیا ممالک کے ساتھ تعلقات انہوں نے رکھنے ہیں. اگر انہوں نے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی پاور شیئرنگ اگریمنٹ ہوتی ہے تو افغانستان کے اندر بہت بڑا ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن ورک ہونا ہے. ان کو کنسسٹنٹلی ایک فورن ایڈ چاہیے، سیکیورٹی اور اکنامک اسسٹنس چاہیے. وہ اسی صورت میں مل سکتی ہے اگر طالبان آ بھی جاتے ہیں، جب ان کے تعلقات اس طریقے کے ہوں گے، اور اگر بائی یوز آف فورس آئیں گے، نہ تو امریکہ، نہ چین، نہ دوسرے ممالک ان کو اس طرح کی امداد دیں گے. شاید یہی وہ وجہ ہے کہ طالبان یوز آف فورس کے بجائے
शायद पाकिस्तान ने भी उन्हें कहा, चाइना ने भी उन्हें कहा कि अगर आप इस तरीके से यूज ऑफ फोर्स के जरिए आएंगे तो फिर आपको वो इमदाद और वो पैसा जो आपको चाहिए अपनी आवाम की फलाह के लिए, वो फिर पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी बार्गेनिंग चिप है जो बाकी ममालिक हैं। लेकिन जो पहला भी सवाल आपका था उसके मैं अगर ऐड कर दूं, जो रीजनल डायनामिक्स हैं इसमें इसलिए बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी रहा है कि ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड रहा है, ये एक प्रॉक्सी होती रही है, वो पाकिस्तान भारत हो, वो रूस हो, अमेरिका हो, वो ईरान हो या पाकिस्तान हो। तो इसके अंदर इंट्रा अफगान डायलॉग के अंदर इत्तेफाक राय होना और जो रीजनल कंट्रीज हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके दरमियान भी इत्तेफाक राय होना बहुत जरूरी है। और इसमें की पाकिस्तान और भारत, अब इन दोनों के दरमियान बिल्कुल इस वक्त तो कोई बातचीत तो हो ही नहीं रही किसी लेवल पे भी। तो कहीं ना कहीं शायद अमेरिका को भी और जो बाकी प्लेयर्स हैं, जब ये फाइनल डील होती है तो इस मामले के ऊपर, अफगानिस्तान के मामले के ऊपर पाकिस्तान और भारत को भी आमने सामने बिठाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक दूसरे के खदशात दूर नहीं होंगे तो मेरे ख्याल में वो पोटेंशियल रहेगा कि अगर कोई एग्रीमेंट हो भी जाती है कि दोबारा जो है वहां पर इस तरह के मामलात और जो खाना जंगी या एक अनरेस्ट जो है वो जारी रहेगा। सही। डॉक्टर अली, यही आपसे भी मैं पूछूंगा, क्या ये मेक और ब्रेक पॉइंट हो सकता है पीस प्रोसेस के लिए? Could you were going to say something, Dr. Ali? Yeah, नहीं, I don't know, make or break तो शायद नहीं होगा। देखें, everyone is expecting कि ये bumpy road है, ये इतनी आसानी से बात नहीं होनी अभी तो, बल्कि ये लीज डोसेट जो BBC की लीड इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनका ये इंटरव्यू उन्होंने किया with the general in charge, American general in charge of operations in Afghanistan, and he said that हमारा अभी जो तालिबान से मुआहिदा भी हुआ है उसमें एयर पावर सपोर्ट जो है अफगान गवर्नमेंट फोर्सेस को, वो हमने कहा था कि हम देंगे। अब तालिबान कह रहे हैं कि ये तो अमेरिका ने खिलाफ वर्जी की है, ये वो, तो ये तू मैं तो अभी तक जारी है। मेरा ये ख्याल है कि मे बी अफगान जो तालिबान कर रहे हैं उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि वो एक हाथ से मतलब हाथ मिला रहे हैं, दूसरी हाथ से बंदूक को साथ साथ पुश भी कर रहे हैं ना, बिकॉज देखिए चाहते हैं वो, बिल्कुल बात सही है कि एड के बगैर अफगानिस्तान की अभी जो सूरत हाल है, वो फिर ड्रग इकोनॉमी और इतने माफियाज हैं, तो वो तो उसके अलावा अगर ये एड ना हो तो चल ही नहीं सकता अफगानिस्तान, और वो और मसले जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। सो ये तो तालिबान को भी पता कि अगर उन्होंने हुकूमत में अब आना है तो उनको वेस्टर्न हुकूमतों की भी जो है वो फाइनेंशियल जरूरत जो है वो है, और उसमें चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि देखिए उनके लिए इस तरह इंडिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो वो इंडिया को नेगोशिएटिंग टेबल पे तो जगह नहीं मिली, मगर इंडिया ने जो उनके अपने माशी हालात हैं उसके बावजूद उन्होंने $1 बिलियन अफगानिस्तान में लगाए हैं, और किसी हमसाय ममालिक में नहीं लगाए उस तरह के। और तालिबान ने कुछ देर पहले, कुछ महीनों पहले ये कहा था ना कि कश्मीर जो है वो इंडिया का अंदरूनी मसला है। सो एंड तालिबान का कम से कम ये कि अनलाइक अल कायदा, दे डोंट हैव ग्लोबलिस्ट एस्पिरेशंस। वो जो भी अपना जो करना चाहते हैं अंदरूनी, वो अफगानिस्तान के अंदर ही करना चाहते हैं, जो टाइटनेस रखना चाहते हैं अफगान सोसाइटी के ऊपर। सो ये काफी सारे डायनामिक्स हैं, और इनको सॉर्ट आउट, रिजॉल्व करने में रीजनल प्लेयर्स फिर कहाँ पर जाकर सेटलमेंट करेंगे। और अब कुछ तो स्पेकुलेशन ये भी हो रही है ना कि फर्ज कीजिए अब अफगानिस्तान में चाहे बाइडेन की हुकूमत भी आ जाती है, मगर अब अमेरिका ने निकलना है, तो वो कोई फेस सेविंग को हुकूमत बना देते हैं जो चाहे टेम्परेरली ही चल रही है, तो वो उसकी शक्ल क्या होगी। तो एक जो डिजाइन जो हाइपोथेटिकली सामने आया है, जो आयरॉनिक भी है, वो ये है कि क्योंकि तालिबान जो हैं वो शियाओं के बारे में इतने अच्छे ख्यालात नहीं रखते, मगर जो ईरान का मॉडल है कि जिस तरह एक सुप्रीम लीडर है, या सुप्रीम लीडर के ऊपर एक शूरा है, राइट, और उसके नीचे फिर जो है वो आपकी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है। So is that a formula that the Taliban would be accepting of, where they get some kind of spiritual authority
I mean, you know, other words for power, for the exercise of power. اور پھر نیچے جو ہے اس کے یا ایک کوئی زیادہ ڈیوالوڈ ماڈل ہو کہ جو یو نو جو افغان گورنمنٹ رہی ہے اس وقت اور جو کافی مختلف گروپس کو کابل ٹوگیدر انہوں نے کیا ہے، تو اتنی ڈیوالوڈ پاور ہو کہ فیڈرلی کہ وہ سینٹرلسٹ. مگر دیکھیے پچھلے 19 سال جو انہوں نے جس طرح کی حکومت بنانے کی کوشش کی وہ تو بہت سینٹرلسٹ تھی. تو وہ ریولیوشن آف پاور پچھلے 19 سالوں میں تو اتنی نہیں ہوا. تو چیلنجز یہ جو ہکپس ہیں اس کی وجہ سے سیاسی طور پہ توڑ جوڑ ابھی یہ چلتا رہے گا. بس دعا یہ ہے کہ کھلم کھلا جو جنگ ہے اور وہ سول وار اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ نہ ہو. بٹ آئی تھنک نو ون از پریڈکٹنگ دیٹ یو نو اٹس ایدر ٹوڈے اور نیور. اٹ ول بی اے بمپی روڈ. اچھا یہ ایک اور ہمارے پاس کوشچن آیا ہے، ہاؤ ڈز انڈیا پلے انٹو دی افغان پیس پروسیس؟ اس پہ ڈاکٹر علی اگر آپ پہلے کچھ تھوڑا سا ایکسپلین کریں دین ویل موو آن ٹو یور کمنٹ. دیکھیے انڈیا کی تو یہی انٹرسٹ ہے نا کہ جو پاکستان نے جس طرح بفر بنایا یو نو اب وہ انڈیا بھی دیز آر آل کنٹیسٹیشنز رائٹ. اب ہم ہمارے این ایس اے نے ابھی انڈیا میں انٹرویو دیا یو نو سو آئی مین دے آر ڈفرنٹ نیریٹیوز. انڈیا نے تو post 9/11 what they were able to do was that they were able to use this idea of terrorism, right? I mean, and many countries have done this, right? To any insurgent, any element that is going against the state, آپ اس کو terrorist بنا دیں, right? یہ سارے ملکوں نے unfortunately کیا. اور جو انسرجنسی جو جینوئن جس طرح راجا پکسا حکومت نے سری لنکا میں LTTE کو جس طرح brutally crush کیا, وہ ایل ٹی ٹی بھی کافی بلڈی تھے بٹ انہوں نے post 9/11 انہوں نے کہا جی ٹیررسٹ ہے, نہ ہیومن رائٹس دیکھیں نہ کچھ اور دیکھیں, ان کو ختم کیجیے, رائٹ, ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے. سو دیٹ بیکمز اے ویری کنوینئنٹ کاسٹنگ آف یو نو آف این ایشو آف اے ڈسگرنٹلمنٹ. So India did that by terming all sort of restiveness جو problems کشمیر میں تھے اس کو انہوں نے terrorism کا نام اور پاکستانی terroristic involvement کا نام کر دیا. But now they have been trying to create ایک تو وہ economic larger سطح پر کر رہے ہیں, مگر اب دوسرا آپ دیکھیے نا جس طرح BLA ہے یہ جو ایک اب اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ٹیررسٹ گروپ ہے, اب وہ ان کا آنا جانا انڈیا سے افغانستان سے, پھر گلبشن یادو کا جو ہے وہ تو ایران سے نکلے تھے, بٹ مطلب یہ پاکستان کو بھی تو خدشات ہیں نا, اور بالخصوص with the Balochistan issue, although I mean Pakistan has the way Pakistan has been doing it, the way China has been doing it is problematic, right? I mean there is opacity, transparency concerns, etc. But here's our here's Pakistan's fear that India جو ہے وہ نہ صرف افغانستان میں انفلوئنس لے گا اور پاکستانی نیگیٹو انفلوئنس کو کاؤنٹر کرے گا, بٹ وہاں پر نیگیٹو انفلوئنس کر کے پاکستان میں مصیبت مچائے گا. یہ خدشات تو ہیں. صحیح. اچھا, I think we have only time for one more question. ایک کامران یہ سوال آیا ہے, where do we see پاک افغان relations in the future؟ اگر اس پہ آپ تھوڑا سا بتائیں, where do you see them heading؟ دیکھیں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کوئکلی جو پچھلا سوال تھا انڈیا کے رول کے حوالے سے, آئی تھنک اس کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان پہلے کیا کہتا ہے. پاکستان کا ایک اپنا نیریٹو ہے. پاکستان کا نیریٹو یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. ان ادر ورڈز پاکستان یہ کہتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کو ٹو فرنٹ یعنی کہ ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر سے انگیج رکھنا چاہتا ہے, کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے پاس اتنا کوشن ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹروپس جو ہیں وہ موو کر سکتا ہے ٹورڈز انڈین بارڈر اور وہ چیزیں. انڈیا کا اس کے اندر کیا خدشہ ہے؟ انڈیا کا ویو یہ ہے کہ جب روس کی افواج یہاں سے نکل کے گئیں تو جتنے جو جہادی تھے, جتنی جو اس طرح کی آرگنائزیشنز تھیں, وہ ان کو ٹرین کر کے پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھیجا. اور اب بھارت کیا کہتا ہے کہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا انفلوئنس جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہونا ضروری ہے. تو یہ دو نقطہ نظر ہیں.
اب کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اتنے خراب ہیں, اتنا بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, تو میرے خیال میں اس لیے دونوں اگر زبانی کہیں بھی, پاکستان اگر کہے کہ نہیں جی ہم افغانستان کی سرزمین بھارت کے خلاف نہیں استعمال ہونے دے رہے, بھارت اگر کہے نہیں جی ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے, جب تک کنکریٹ کوئی ان کی آپس میں بات چیت نہیں ہوتی اس وقت تک میرے خیال میں یہ خدشات رہیں گے. اور یہ وہ بہت بڑا میرے خیال میں ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے افغانستان کے اندر جو یہ امن ہے اس کو بھی بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ جب ریجنل کنٹریز آپس میں اس طریقے سے پراکسی کھیلیں گی تو یقیناً اس کا نقصان جو ہے وہ افغانستان کو بھی اور ریجنل پیس کو بھی ہوگا. اب جو آپ نے سوال کیا کہ مستقبل کیا ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا, دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان اور افغانستان نیبرز ہیں, کلچرلی ایک دوسرے سے ایسوسیٹڈ ہیں, بہت سی ان میں کامنالٹیز ہیں, لیکن بدقسمتی سے جو پوٹینشل دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو امپروو کرنے کا وہ سب سے بڑا پوٹینشل ٹریڈ اینڈ کمرشل ٹائز تھی, وہ افغانستان میں بدامنی کی وجہ سے وہ حاصل نہیں ہو سکا. اب فیوچر میں تعلقات کیسے ہوتے ہیں یہ اٹ آل ڈیپینڈس کہ افغانستان کے اندر اگر امن آ جاتا ہے, اگر یہ انٹرا افغان ڈائلاگ کے ذریعے ایک پاور شیئرنگ اگریمنٹ ہوتا ہے یا اس طرح کی گورنمنٹ آتی ہے جو لانگ ٹرم پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہوتی ہے, تو یقیناً اس کے اندر پاکستان کی گڈ ول ہوگی. اگر امن ہوتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی جو دونوں ملکوں کے درمیان پوٹینشل ہے ٹریڈ اینڈ کمرشل ٹائز کا, اور آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑی ہرڈل بھی ہے افغانستان کے اندر جو انریسٹ ہے, جو پاکستان کو ایکسس ہے سینٹرل ایشیا اور بیونڈ, اور بہت سے ایسے انرجی کے پروجیکٹس ہیں جس کی وجہ سے ڈیلے کا شکار ہیں. تو لیکن اگین اٹ آل ڈیپینڈس, اگر تو معاملات یہ افغان پیس پروسیس کسی لاجیکل اینڈ پہ جاتا ہے پھر تو دونوں ملکوں کے درمیان بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوتا, خدا نہ خواستہ اگین انریسٹ جاری رہتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پھر وہ بلیم گیم جاری رہے گی اور ہمارے تعلقات جو ہیں جس طرح ابھی اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھتے ہیں وہ اسی طرح سے جاری رہیں گے. Dr. Ali, final thoughts on the same question? I agree. I mean, the potential for trade. دیکھیے South Asia میں generally it is the least economically integrated region, جس کی سب سے بڑی وجہ وہ پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی ہے. اور افغانستان کے ساتھ ہمارے دیکھیے دو طریقے, یا تو ہم ایک بہت ہی تنگ نظری کی موومنٹ کو سپورٹ کریں کہ وہ ڈورینڈ لائن کو بھول جائیں, یا ہم ڈورینڈ لائن کا مسئلہ جو ہے وہ سائڈ پر کر دیں بائی ٹریڈ. اب دیکھیے نا, اب یورپین یونین بسائڈز بریکسٹ, یورپین یونین میں اب وہ بارڈر کا مسئلہ ہی نہیں ہے. سو اینڈ وہ پوٹینشل امریکہ نے بھی بڑے وعدے کیے تھے کہ ہم ایک ROZ, ایک ریکنسٹرکشن زون آف اپرچونٹی بنائیں گے جو ڈورینڈ لائن کی دونوں طرف ہوگا, اور وہ مگر وہ اس وقت تو نہیں بن سکا. مگر کیا فیوچر میں, اب یہ دیکھیے نا ڈونرز نے بھی یہاں سے ان کو جانے میں مشکل ہوگی, تو کچھ ٹریڈ کی وہ اپرچونٹیز ہیں, دوسری ٹریڈ کی اپرچونٹیز گوادر کے ذریعے, اور وہ ہمارے پاکستان کے لیے یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کو بھی بین الاقوامی سطح پہ بڑے شکوک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جی چین میں تو وہ گوادر میں تو ایک ملٹری انسٹالیشن بن رہی ہے. تو جب آپ ان کو شو کریں گے کہ جی نہیں اس کے فائدے جو ہیں وہ بلکہ ہمارے لیے نہیں, صرف یہ افغانستان کے فیوچر کے لیے بھی ہیں, اور کچھ وہاں پر شپمنٹ آئی بھی ہے آسٹریا سے, میرا خیال ہے فرٹیلائزر یا کچھ آیا ہے, جو ابھی جو نیا روٹ ایک کھلا ہے گوادر سے, وہاں سے کچھ شپمنٹ بھی ہوئی ہے. دیز آر دا پازیٹیو اسٹیپس. اور اور اس وقت یہ چین کی بھی انٹرسٹ میں ہوگا, وہ اگر موو کر رہے ہیں چابہار میں اور اس سے آگے, تو افغانستان کی انٹیگریشن, اور کیا آگے جا کر پاکستان اور انڈیا بھی کوئی اور طریقے ڈھونڈ سکتے ہیں یہ کشمیر کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے جو زیادہ پازیٹیو ہوں. سو یہ پاسبلٹیز تو ہیں, بٹ I mean and one hopes کہ یہ پازیٹیوٹی کی طرف rather than نیگیٹیوٹی کی طرف, اور جو ہم ٹینشنز اور رسک آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ان کو ہم سائڈ اسٹیپ جو یہ ہے ساری حکومتیں کر سکیں اور بات بہتری کی طرف جائیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر علی. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ٹائم اب ختم ہو رہا ہے, بٹ آئی تھنک اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ کانورزیشن. بڑے ڈفرینٹ ہم نے پرسپیکٹو سے اس چیز کو اینالائز کی ہے.
کوئی نئی باتیں مجھے بھی پتہ چلی ہیں, آئی ایم شیور ہمارے ویورز کو بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ پتہ چلے ہوں گے. So I think that's it. Thank you very much for joining me, Kamran. Thank آپ کا you. بھی بہت شکریہ. Thank And you. hopefully we can maybe on another topic have a similar discussion again. Great, Thank you. Zishan. Thank you. Thank you so Thank much. Thank you.